بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ کچھ تازہ ترین خبریں ہیں اور خبریں ہیں ماسکو سے آئی ہیں، روس کا دارالخلافہ۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ روس نے حملہ کر دیا یوکرین پہ اور بھرپور قسم کی فوجی کارروائی شروع کر دی ہے، اور نہ صرف فوجی کارروائی شروع کی ہے بلکہ دھمکی بھی دی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن نے دنیا کے دیگر ممالک کو، خاص طور پہ امریکہ، یورپ اور برطانیہ کو، کہ اگر اس میں کوئی اور کودا اور کوئی بھی یوکرین کی طرفداری کے لیے آیا تو اس کے ساتھ بھی حساب برابر کیا جائے گا، اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی ہیں پریزیڈنٹ پیوٹن نے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے وزٹ کیا ہے اور ماسکو میں ہے، اور بہت ہی تاریخی استقبال تو پہلے ہوا، اب تاریخی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ 100 اختلافات کیا جا سکتے ہیں، لیکن کچھ ان کے جو مخالفین ہیں، اور خاص طور پہ اپوزیشن جماعتیں بھی اور ہمارے دانشور حضرات بھی، وہ بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے دشمنی، پاکستان سے دشمنی نہیں ہونی چاہیے، وزیر اعظم عمران خان کی مخالفت پاکستان کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، ٹیلی ویژن چینلز پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ، ایسے تبصرے ہو رہے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ نمبر 1 کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو سکی، فون کال نہیں آئی اور ابھی تک رابطہ نہیں ہوا۔ اس کو وزیر اعظم عمران خان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی قرار دیا جا رہا تھا، اور بار بار اس چیز کو لیتے تھے کہ دیکھیں جی وزیر اعظم عمران خان کو کال ہی نہیں کرتے، پریزیڈنٹ بائیڈن فون کال پہ ہی بات نہیں ہوئی، مودی آپ ان سے بات نہیں کرتے وزیر اعظم عمران خان سے، پاکستان تباہی کے دہانے کی طرف چلا گیا ہے، پاکستان آئسولیشن میں چلا گیا، اس طرح کی چیزیں تو کہا جاتا تھا یہ عمران خان کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ اب جب روس میں ماسکو میں اترے ہیں 23 سال کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم، وہ گئے ہیں تو ان کا ریڈ کارپٹ استقبال، گارڈ آف آنر، بھرپور پروٹوکول دیا جا رہا ہے، بلکہ بھرپور سے بھی زیادہ کچھ پلس قسم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اور ویلکم کیا جا رہا ہے، خوش آمدید کہا جا رہا ہے، اور یہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے وزیر اعظم کو۔ عمران خان اپنی جگہ، لیکن وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اور اگر پاکستان کے وزیر اعظم کو عزت مل رہی ہے، اہمیت مل رہی ہے، تو اس کو ایکنالج کرنا چاہیے اور خوش بھی ہونا چاہیے۔ لیکن کہا جا رہا ہے اب اس پہ جو تبصرے بڑے مزے کے ہو رہے ہیں کہ ماسکو میں ریڈ کارپٹ استقبال ہوا ہے تو بائیڈن کی کال نہیں آئی تو خارجہ پالیسی کی ناکامی، مودی سے بات نہیں ہوئی تو خارجہ پالیسی کی ناکامی۔ اب روس میں ماسکو میں تاریخی استقبال اور پھر تاریخی ملاقات، اس پہ بھی کیا یہی کہیں گے کہ یہ ناکامی ہے پاکستان کی؟ تو نہیں جناب، پاکستان کے لیے کچھ اپورچونیٹیز ختم ہوئی ہیں تو کچھ ونڈوز کھلے بھی ہیں، اور جو ونڈو کھلے ہیں، جو مواقع نئے پیدا ہوئے ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایسے ملکوں کے منت سماجت کرتے رہیں یا ایسے ملکوں کی ٹیلی فون کالز کا انتظار کریں جو کہ بالکل پہاڑ پہ چڑھ گئے ہیں۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ان ملکوں کی طرف دیکھا جائے جو پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کو اہمیت دے رہے ہیں۔ تو ایک چیز تو یہ ہے۔ اب وہاں پہ استقبال کے بعد اہم ملاقات ہوئی جی، آج انتہائی اہم ملاقات۔ یہ ملاقات تھی 30 منٹ کی شیڈول ملاقات، اور شیڈول ملاقات 30 منٹ کی تھی، یہ طے تھا، لیکن یہ ملاقات ہوئی 3 گھنٹے کی۔ 3 گھنٹے مسلسل یہ ملاقات جاری رہی، اس میں ورکنگ لنچ بھی ہوا، اس میں 1 on 1 بھی ہوئی، اس میں مذاکرات، دو طرفہ مذاکرات بھی ہوئے، یعنی یہ ملاقات جو ہے غیر معمولی نوعیت کی، اور اس میں دنیا جہان کے جو اس وقت پاکستان اور مسائل ہیں اور خطے کے مسائل ہیں وہ خاص طور پہ ڈسکس ہوئے۔ افغانستان کا معاملہ ڈسکس ہوا، انڈیا کے ساتھ تعلقات ڈسکس ہوئے، اور آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے بارے میں، اور کہاں کہاں ہماری شراکت داری ہو سکتی ہے روس کی اور پاکستان کی، ان موضوعات پہ بات ہوئی۔ جو اکارڈنگ ٹو مائی نالج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اب نئے اپورچونیٹیز سے فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے، نئی ونڈوز، اور پاکستان کی ضرورت اس وقت ہے انرجی، پیٹرولیم، مصنوعات،
یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں چیزیں روس کے پاس موجود ہیں اور یہاں سے سلسلہ شروع ہوگا۔ دوسرا، پاکستان قرضوں کے بجائے، امداد کے بجائے، قرضوں کے بجائے جو اکنامکس پالیسی ہے، نئی پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی جو ہے، اس حوالے سے اس پوائنٹ آف ویو سے آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اس لیے ہم چائنا کے ساتھ بھی، سعودی عرب کے ساتھ بھی، روس کے ساتھ بھی ہم بات کر رہے ہیں تجارت بڑھائی جائے، معاشی شراکت داری بڑھائی جائے، سرمایہ کاری لائی جائے اور یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ اس دوران اس میں ایک اور چیز بھی جو اب تک کی اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وزیر توانائی جو ہیں روس کے، وہ بھی ان کو خاص ہدایت کی گئی اور وزیر تجارت کو خاص ہدایت کی گئی اس ملاقات کے بعد کہ جو پاکستان وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرنا ہے بزنس کمیونٹی سے، بزنس مین کمیونٹی سے، وہاں پہ ان کے دونوں وزراء جائیں، یہ پیوٹن نے خاص ہدایت کی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جو بھی گفتگو ہوئی، پھر ایران گیس پائپ لائن ہے روس کے ساتھ، روس کے نائب وزیر اعظم سرمایہ کاروں اور تاجروں سے بھی ملیں گے، یہ ہدایت کی گئی۔ پھر توانائی کے معاملے میں توانائی کے ترجمان جو ہیں انہوں نے بھی یہاں دونوں ممالک کی خواہش کہ گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے یہ جلد شروع کیا جائے اور اس پہ آگے بات چیت پازیٹیو سائن میں آگے بڑھی ہے اور یہ اربوں ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور جو روسی کمپنیوں کے اشتراک سے شروع ہونا ہے۔ تو یہ چیزیں، پھر اگلی بات جو نیکسٹ ہے وہ ہے کہ ماسکو میں بھی آلموسٹ 10 to 20% مسلمان ہیں اور وہاں پہ بھی مسلمانوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اسلامک سینٹر ہے ماسکو میں، تو وہاں پہ بھی وزیر اعظم عمران خان نے وزٹ کیا اور پھر پیوٹن بظاہر کہیں، حقیقت میں کہیں، لیکن پیوٹن نے اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی ہے اور اس اسلاموفوبیا کے بارے میں آواز اٹھائی اور مسلمانوں کے موقف کی تائید کی، وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے موقف کی تائید کی۔ تو اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ جو اگلا کالج ہے اور اگلا جو ہدف ہے، اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو ایز کرنا ہے روس کی طرف سے بھی اور اس پہ بھی ایک لائک مائنڈ موجود ہے، ہم خیال لائک مائنڈڈ جسے کہتے ہیں، یہ ہم خیالی پائی جاتی ہے۔ اور پھر 1100 کلومیٹر طویل شمال جنوب گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ ہے یہ 2015 میں طے پایا تھا دونوں ملکوں کے درمیان اور جس کی تعمیر کا خرچہ پاکستان اور روس نے مل کر اٹھانا تھا اور روسی کمپنی کی مدد سے حاصل کی گئی تھی اور وزیر اعظم نے اپنے انٹرویو میں بھی یہ بات کہی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں آج زیر بحث آئیں اور پھر شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ کی روس کے وزیر خارجہ سے بات چیت ہوئی اور اگلی بات یہ ہے اس ملاقات میں پاکستان نے اپنے کنسرنز بھی شو کیے ہیں۔ صرف یہ نہیں ہے بلکہ یہ 3 گھنٹے کی طویل ملاقات میں کنسرنز شو کیے ہیں اور کنسرن شو کر کے انڈیا کے بارے میں ٹورڈ انڈیا بہت زیادہ جو ہے ہمارے تحفظات ہیں اور جو انڈیا کو جو فراہم کیے جا رہے ہیں ہتھیار اور دفاعی ساز و سامان، فوجی اسلحہ، تو اس کے بارے میں بھی پاکستان کے تحفظات تھے کہ وہ سارے کے سارے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو آئی تھنک، میرا اندازہ ہے کہ اطلاع کہہ لیں کہ روس جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان اور روس انڈیا اور چائنا کے درمیان بھی مصالحت کا کردار ادا کر رہا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے چائنا اور انڈیا کو بھی قریب لانا چاہتا ہے اور انڈیا اور پاکستان کو بھی قریب لانا چاہتا ہے کیونکہ اثر و رسوخ بہرحال روس کا انڈیا پہ ہے۔ تو یہ معاملات ہیں اور یہ کسی بھی، میں کہتا ہوں کہ 23 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس طرح کا استقبال ہوا ہے اور مجھے یاد آ گیا۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، دیانتداری کا تقاضا جو ہے وہ یہ کہ مجھے یاد آ گئی کہ شنگھائی تعاون تنظیم بیجنگ میں کانفرنس تھی اور اس میں ہم بھی گئے ہوئے تھے، میں بھی گیا ہوا تھا کوریج کے لیے اور اس میں سید یوسف گیلانی پرائم منسٹر تھے۔ تو اس وقت پیوٹن سے ان کی ملاقات تھی۔ تو اس وقت بھی جو پیوٹن سے ملاقات ہوئی
وہ ایک تو رپورٹ نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس وقت یہ حالات نہیں تھے، اور پاکستان اور روس بیک ڈور چینل پہ خاموشی سے سفارتکاری کر رہے تھے، اور چائنا اس میں رول پلے کر رہا تھا کہ ماضی کی جو تلخیاں ہیں، سرد جنگ کے زمانے کی تلخیاں وہ ایک سائڈ پہ رکھیں اور اب آگے بڑھیں۔ تو اس لیے یہ روس اور پاکستان کو قریب لانے میں چائنا نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو بیجنگ میں یہ ایکٹیویٹی ہوئی تھی، اور گیلانی صاحب کی جو ملاقات تھی وہ ابتدائی طور پہ کہا جا رہا تھا کہ 15-20 منٹ کی ایک ملاقات، لیکن وہ ملاقات بھی 1 گھنٹے سے زائد کی چلی گئی تھی۔ تو کہ یہ طویل سلسلہ ہے اور طویل سفر ہے جو کہ بڑی مشکل سے طے ہوا ہے۔ اس کی ریزن ہے کہ پیوٹن جو ہیں وہ ریٹائرڈ آرمی کے ریٹائرڈ ہیں، روسی آرمی کے، اور جب افغانستان میں جہاد چل رہا تھا اگینسٹ روس، اس وقت یہ روسی فوج میں کرنل تھے، اور ان کو معلوم ہے بہت اچھی طرح، اور پھر کرنل کے طور پہ اس وقت سرو کر، اس کے بعد پھر یہ KGB کے سربراہ بنے تھے، اور آئی تھنک گورباچوف سے انہوں نے اقتدار حاصل کیا تھا، اور USSR جب ختم ہوا تو روس معرض وجود میں آیا، باقی ریاستیں آزاد ہو گئیں۔ تو پیوٹن کو بہت اچھی طرح اندازہ ہے پاکستان کی ورتھ کا، اور خاص طور پہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا، ملٹری ہمارے افواج پاکستان اور افواج پاکستان کے ذیلی ادارے، اور خاص طور پہ ہمارا انٹیلیجنس ادارہ ISI، اس کے بارے میں بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ ہم میں کتنی ایبیلٹی ہے، کتنی کیپیبلٹی ہے۔ پھر دوسری بات اس ملاقات میں یہ بھی کی گئی ہے کہ ایک تو یہ مستقل بنیادوں پہ شراکت داری کی جائے، تجارت ہو، سرمایہ کاری ہو، زراعت ہے اور انرجی کا شعبہ ہے، باقی سٹیل مل ہے، ہمارے بہت سارے جو پاور پلانٹس ہیں، ان میں وہ آئیں اور آ کے انویسٹمنٹ کریں، سرمایہ کاری کریں، اور تاکہ تعلقات مضبوط، دو طرفہ مفاد کی بنیاد پہ تعلقات آپس میں ہوں، اور مستقبل میں کسی قسم کا کوئی دوبارہ سے ایک نیگیٹیوٹی پیدا نہ ہو۔ ایک اور اس دورے سے جن لوگوں کو تکلیف تھی، انڈیا نے جب یہ روس نے یوکرین پہ حملہ کیا اور خبریں آنا شروع ہوئیں تو سب سے پہلے انڈین میڈیا میدان میں آیا، اور انڈین میڈیا نے یہ خبر فیک نیوز پھیلائی کہ جناب وزیر اعظم عمران خان کی جو ملاقات ہے وہ منسوخ ہو گئی ہے پریزیڈنٹ پیوٹن سے، اور وہ اپنا دورہ منسوخ کر کے شارٹ کر کے واپس آ رہے ہیں، اور ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی پریزیڈنٹ پیوٹن سے۔ یہ خبر انہوں نے بالکل ایسے پھیلائی جیسے جنگل میں آگ کی خبر پھیلتی ہے، اور اس خبر کو اب اگلی جو ستم ظریفی ہے، اس فیک نیوز کو بغیر کسی تصدیق کے ہمارے ہاں بہت سارے دانشوروں نے سوشل میڈیا پہ بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی، اور ہمارے قومی ذرائع ابلاغ پہ بھی، پرنٹ میڈیا، اس میں بھی اس خبر کو بائی کیا اور چلایا اور خود کیوس پیدا کیا۔ عین اس وقت جب یہ خبر چل رہی تھی انڈیا میں منسوخی کی، اس وقت وزیر اعظم عمران خان اپنے معمول کے جو ان کی مصروفیات تھیں اس کے اکارڈنگلی وہ موجود تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے روس کے جو ان نون جو جوان ہیں، ان کے فوجی جوان افسر جو اس جنگ کا حصہ بنے اور اس جنگ میں ان کی جانیں گئیں، ان کی یادگار پہ وہ پھول چڑھا رہے تھے، سولیڈریٹی شو کر رہے تھے روس کے ساتھ، جو ایک روایت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر لیکن انڈین میڈیا مسلسل یہ پروپیگنڈا کر رہا تھا۔ اس کی میں وجہ بتا دوں کہ پاکستان اور روس کا قریب آنا انڈیا کے لیے بھی کافی تکلیف دہ ہوگا، اور انڈیا کو یہ چیز اچھی شاید نہ لگے، کیونکہ اگر بیلنس ریلیشن شپ میں توازن آ جاتا ہے روس انڈیا، روس پاکستان، تو پھر نقصان جو ہے وہ یقیناً انڈیا کو ہی ہے اور تکلیف انڈیا کو ہے، اور افسوس اس سے بڑھ کر ہمارے ہاں بھی اس خبر کو اٹھایا گیا۔ تو اس میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کافی تکلیف موجود ہے۔ اختلافات اپنی بالکل کریں، عمران خان صاحب سے کریں، اور کرنے چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز کو بھی کرنے چاہیے، اپوزیشن کا حق ہے، عوام کا حق ہے، میڈیا کا حق ہے، لیکن ان اختلافات کو اس میں دشمنی یا جیلسی یا حسد یا کینہ یا بغض یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو وہی چیزیں، لیکن پھر ان کی ملاقات بھی ہوئی دونوں کی، وزیر اعظم عمران خان اور
پریزیڈنٹ پوٹن کی، اور وہ ملاقات طویل ترین رہی، اور پھر انتظار ہی کرتے رہے یہ ملاقات کب ختم ہونی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی، ہماری تو دعا ہی ہے کہ اس کے اچھے نتائج برآمد ہوں، اور اس دورے کا فائدہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ہو مستقبل میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔